اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، نزل الکتاب جس نے کتاب نازل فرمائی، وہو یتولی الصالحین اور وہ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ ولی کے معنی محافظ، حمایتی اور مددگار کے ہیں۔ اللہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا مددگار ہے۔ باطل معبودوں کے برعکس اللہ اپنی بندگی کرنے والوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی اور مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہی نے قرآن حکیم نازل فرما کر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا جس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اس کے سوا پوجتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کو مخاطب کر کے ان کے معبودان باطلہ کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ ان کو اپنے مقاصد میں رہنمائی کے لیے پکارے تو وہ ان کی پکار سن ہی نہیں سکتے تو مدد کیا کریں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے، لا يَسْمَعُوا، تو نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد بت ہیں، یعنی مشرکین اگر اس سے مراد بت ہیں تو ان کے دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور بالمقابل ہیں، اور چونکہ دیکھنے والا بالمقابل ہوتا ہے اس لیے فرمایا وہ بظاہر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس سے مراد مشرکین ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ کفار اور مشرکین بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ عداوت سے دیکھتے ہیں، تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے، یا چونکہ وہ حق سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبوت کے جو دلائل اور نشانیاں رکھی ہیں ان کا اثر قبول نہیں کرتے۔ خذ العفو وامر بالعرف، آپ درگزر کا رویہ اپنائیے، بالعرف اور نیکی کا حکم دے، وامر بالعرف اور نیکی کا حکم دے، واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارے کشی کر لے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے مکارم اخلاق کی نہایت عمدہ، مختصر، جامع اور مؤثر تعلیم دی گئی جو اللہ کی طرف سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی جا رہی ہے، خاص کر ان حضرات کو جو دعوت اللہ کے عظیم کام میں مشغول ہو۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اخلاقیات کے ضمن میں کوئی نیکی یا خوبی و پذیر ایسی نہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر ساموں نے دی گئی ہو، اسی لیے اس آیت کریمہ کو مکارم اخلاق کی سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، ما ھذا یا جبریل، یہ کیسی تعلیم ہے جبریل؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمائیے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارتی کرے اور عطا فرمائے، اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھے، اور تعلق قائم فرمائے اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کرے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے مخاطب اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے بچنے اور اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جون ہی انہیں شیطان کا غلبہ، اس کے اثرات محسوس ہو تو اس پر چوکتے ہو جاتے ہیں
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر شیطان سے اللہ کی پناہ طلب نہ کی جائے تو شیطان اور اس کے ساتھی انسان کو گمراہی میں مبتلا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ غصہ اور اشتعال ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہر کسی کے پریاز سننے والا اور مبلغ کی نیت اور مخالف کی جہالت کو جاننے والا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے، تذکروا تو اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ انسان کو ورغلانے کے لیے انسان کے گرد گردش کرنے والے شیطان کو طائب کہتے ہیں۔ کسی چیز کا خیال یا اس کی صورت جو نیند اور بیداری میں دکھائی دے اس کو طیب کہتے ہیں۔ اس آیت میں شیطان سے بچنے والوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور بہکانے کی کوشش کرے تو فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ان کے عموم میں مطلقاً اللہ کا ذکر کرنا بھی شامل ہے، اور اللہ کے عقاب و ثواب کو ذہن میں لا کر شیطان کے وسوسوں سے بچنا اور ان پر عمل نہ کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ کا ذکر شیطان کو دور کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان انسان کے دل پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں وہ شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اس آیت میں شیطان سے دوستی کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، یعنی متقین کا ذکر فرمانے کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی ان کا شیطان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ وہ شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچتے بلکہ ان شیاطین وسوسوں پر عمل کرتے ہیں، لہذا جو شخص شیطان کا دوست بنے گا پھر اس پر شیطان کا حکم تو لازمی چلے گا۔ شیاطین اپنے بھائی بندوں کو گمراہی میں گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتے ہیں اور گمراہی کی آخری حد انہیں دوزخ میں پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا تو کہتے ہیں آپ نے خود اس کو نشانی کیوں نہیں بنا لیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے انما اتبع ما یوحی میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے، الی من ربی مجھے میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ مشرکین فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، چنانچہ مطلوبہ معجزہ ظاہر نہ کرنے پر آپ وسلم پر بے جائے اعتراضات کرتے، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو جواب دیا گیا کہ آپ وسلم خود اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن حکیم بذات خود معجزہ ہے، ہدایت کے متلاشی کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں اس میں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ اس آیت میں قرآن سننے کے آداب اور اس سے مستفید ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو پوری توجہ سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ قرآن حکیم جہاں پڑھا اور سنا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا رحمت ہونا اس کے ان آداب کے بجا لانے پر موقوف ہے۔ مشرکین اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم پڑھنے پر خوب شور و غل کرتے تاکہ قرآن حکیم کی آواز کانوں میں نہ پڑ سکے۔ ان کا یہ روش چھوڑنے اور قرآن حکیم کے آداب کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے ہم نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور کام کاج کی باتیں کر لیتے تھے، تو ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، تو مجھے پرانی اور نئی باتوں کی فکر دامنگیر ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے نیا حکم نازل کرتا ہے، اب اس نے نیا حکم یہ دیا ہے کہ نماز میں باتیں نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو عاجزی اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور پست آواز سے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں ذکر کے حوالے سے آداب کا بیان ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ذکر دل کی توجہ کے ساتھ ہلکی آواز سے کیا جائے اور آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ذکر کے دوران انسان میں رقت اور اللہ کا خوف طاری ہو۔ نمبر 3، خاص طور سے صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح و شام میں دونوں وقت کی نمازیں بھی داخل ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غفلت نہ برتی جائے۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحون، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے مقرب فرشتوں کی عاجزی کا بیان ہے۔ گناہوں سے مبرہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت کے اختتام میں سجدہ کا حکم ہے تاکہ انسانوں کا حال بھی مقرب فرشتوں کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔